4 بیٹیوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تو اس کا ماں باپ نے اتنا چاہ کیا، اتنی خوشی کی، پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی، کئی دن جشن رہا۔ اور بیٹا جوں جوں بڑا ہوتا گیا اس کی فرمائشیں بڑھتی گئی۔ بیٹا جو فرمائش کرتا ماں باپ اس کی وہ فرمائش پوری کرتے۔ بیٹا بڑا ہوتا گیا، ساتھ ساتھ بگڑتا گیا۔ اور بیٹا جب جوان ہوا تو اس نے رٹ لگا دی میں نے یورپ ہی جانا ہے۔ ماں باپ نے کہا بیٹا تمہارا ایک بیٹا ہے، ہمارا لخت جگر ہے، ہم چاہتے ہیں تمہارا بڑھاپے کا سہارا بن۔ کہ بیٹے نے کہا نہیں مجھ کو یورپ ہی جانا ہے۔ ماں باپ نے سمجھایا کہ بیٹا ہم غریب لوگ ہیں، کہاں سے پیسے اکٹھے کریں گے؟ کہتا نہیں مجھ کو یورپ ہی جانا ہے۔ آخر ماں باپ اس کی ضد کے آگے ہار گئے اور کچھ قرضہ اٹھایا، کچھ زمین بیچی، کچھ پانڈے توڑے جو تھے وہ جمع کیے ہوئے تھے وہ سب بیچ باچ کے بیٹے کو یورپ بھیج دیا۔ بیٹا جاگنے کے بعد کئی سال تو رابطے میں رہا، بعد میں کٹ اپ ہو گیا۔ اس کی 4 بہنیں تھیں، ایک ایک کر کے سب کی شادی ہو گئی، وہ نہیں آیا۔ آخر اس کا باپ بیمار ہو گیا، اسے رابطہ کیا، رابطہ نہ ہوا، کسی کے تھرو پیغام پہنچایا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، آ سکتا ہے تو آ جا۔ بیٹا کہتا ہے میرے کاغذ نہیں بنے، میں نہیں آ سکتا۔ پھر پیغام پہنچایا بیٹا تمہارا باپ جو نا مر گیا، آ سکتا تو آ جا۔ بیٹے نے کہا جی میں نہیں آ سکتا، میرے پاس کاغذ نہیں ہے ابھی۔ بیٹے نے جھوٹ بولا، کاغذ بن چکے تھے۔ اور وہ مائی جون سی نا بیچاری سٹھیا سی گئی، ایسے گلیوں میں اپنے بیٹے کا نام لے کے تھڑیوں میں بیٹھی رہتی۔ سارے محلے والے نا اس کو نا، اسے پیار تو بہت کرتے تھے مائی سے، لیکن اس کا نام رکھ دیا یورپ والی مائی۔ آخر نا کو 12-13 سال بعد لڑکے نے ماں سے رابطہ کیا، فون کیا، ماں سے کہا ماں تو اپنا پاسپورٹ بنوا، مجھے بڑا دکھ ہے، تو وہاں پہ اکیلی رہ گئی ہے تو میں تمہیں اپنے ساتھ یورپ لے آؤں گا۔ ماں بڑے خوش، ماں سے دوبارہ جوان ہو گئی، ماں میں جان آ گئی۔ وہ اپنے آنڈی گوانی سب گھر جاتی، وہ تانے دیتے تھے نا کہ تمہارا بیٹا بھول گیا، سب سے جا کہتی میرا بیٹا آئے گا، مجھ کو یورپ لے کے جائے گا۔ اور ماں اس کے محلے والے سب ہنستے، کہتے مائی تمہارا بیٹا اچھی بات ہے، پر سوچ جو اپنے باپ کے مرنے پہ نہیں آیا، اپنی بہنوں کی شادی پہ نہیں ہے، وہ تمہارے لیے کیوں آئے گا؟ تمہارا بیٹا خود غرض ہے، مطلب ہی ہے۔ ماں کہتی تم لوگ جھوٹے ہو، تم لوگ خود غرض جلتے ہو، میرے بیٹے کی ترقی سے جلتے ہو۔ لیکن لوگ جو تھے نا وہ مائی سے کچھ نہ کہتے۔ آخر اس کا بیٹا آ گیا، محلے والوں کے منہ بند ہو گئے، محلے والے بڑے خوش، چلو اس کا بیٹا آ گیا۔ بیٹے نے کہا ماں بس تو تیاری کر لے، اب یورپ جائیں گے۔ تو کہتا ہے ماں یہ جو گھر ہے اس پہ کوئی قبضہ کر لے گا، ہماری زمین ہے 3-4 ایکڑ، اس پہ کوئی قبضہ کر لے گا، اس کو بیچ دیتے ہیں۔ ماں بھولی تھی، ماں کہتے ہیں ماں کے پاس 3 آنکھیں ہوتی ہیں، 2 سامنے والی، ایک دل کی ایک من کی آنکھ ہوتی ہے جو یہ پہچان لیتی ہے کہ بچے کو بھوک لگ رہی ہے، بچہ رو رہا ہے، اس کو کیا طلب ہے، اس نے کو پخانہ کیا ہوا ہے، پیشاب کیا ہوا ہے۔ وہ ماں بچے کی ان چپڑی باتوں میں مدہوش ہو گئی، گم ہو گئی، بھول گئی سب کچھ اس کے پیار میں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پتر، جو تیرا من ہے وہ کر۔ بیٹے نے وہ گھر بیچ دیا، زمین بیچ دی، اور سارے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرائے، اور ماں سے کہا چل ماں اب چلیں یورپ۔ ماں پورے گھر محلے میں گئی، سب کو پاسپورٹ دکھایا، سب کو بتایا دیکھو میں یورپ جا رہی ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ سارے محلے والے بڑے خوش، گاؤں سے باہر پورا محلہ چھوڑنے آیا، ماں کو پورا گاؤں چھوڑنے آیا۔ انہیں کیا پتا تھا کیا ہونے کیا والا ہے۔ پھر بیٹے نے پتا کیا کیا، ایئرپورٹ پہ ویٹنگ روم میں ماں کو بٹھا کے خود یورپ چلا گیا۔ اوئے ہوئے خدائی کیا حال ہوگا اس ماں۔ وہ ماں وہاں بیٹھی ہے، بیٹھے بیٹھے جب وہ سارے لوگ چلے گئے تو ماں کہتی ہے میرا پتر گیا۔ انہوں نے کہا مائی جی آپ یہاں کیوں بیٹھے، جائیں گھر۔ کہتی میرا پتر آگے گیا کچھ سامان آگے نا کلیئر کرنے، میں یورپ جا رہی ہوں۔ کہتے ہیں کدھر ہے ویزا دکھاؤ۔ دکھا، ساری خالی پاسپورٹ تھا، کوئی ویزا نہیں تھا، کچھ ٹکٹ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ وہ ٹھڑ دے جمے دکھ دیندے نے، پنجابی میں کہتے ہیں ٹھڑ دے جمے دکھ دیندے نے۔ وہ مائی وہاں پہ تڑپ کے رہ گئی، کلیجہ پھٹ گیا اس کا۔ اس کے محلے میں اطلاع کی، سارا گاؤں وہاں اکٹھا ہو گیا، پورا گاؤں مائی کو لینے وہاں پہ آ گیا۔ مائی کو لے کے جب وہاں پہ گئے محلے میں تو سارے گاؤں میں نا سناٹا سناٹا تھا کہ مائی کے ساتھ کیا ہو گیا۔ یہ آپ کے گاؤں کی سچی کہانی ہے۔ مائی وہاں پہ تڑپ کے رہ گئی کہ بیٹے نے میرے ساتھ کتنا ظلم کیا، جس بیٹے کے چاہ پہ میں نے اتنا خوشیاں کی، اس کے ہر خواہش پوری کی، پھر ماں کے دل سے بد دعا نکلتی ہے۔ وہ ماں کہتی ہے جاوے مر جے ماں نہیں موڑا، ہور کی دیواں بری دعا،
رندی دنیا تکر جیویں وے پت نمانی دیا. مطلب ہے کہ وہ کہتی ہے جا بیٹا تمہیں اس سے بڑی میں دعا کیا دوں تیری ماں ہی مر جائے جو اتنی بھولی تھی اور تو ساری رہتی دنیا تک زندہ رہے, تیری بڑی لمبی عمر ہو, تو ترسے موت کو, تجھے تب پتہ لگے کہ کیا دکھ دیکھ کے آئی ہے ماں. اپنے جو اکلوتی اولاد ہوتی ہے نا اس کا اتنا خیال کریں, لیکن اس پہ نظر ایسی رکھیں کہ شیر والی چاہے نوالا سونے کا دیں. مائیں ہر چیز سمجھ جاتی ہیں لیکن اولاد کا فریب نہیں سمجھ سکتی. اولاد کے من میں کیا چلتا ہے نا, وہ پہلے زمانے تھے اور مائیں پہلے بھی بھولی تھی اور اب بھی بھولی ہیں. اور یہ آپ کی کہانی ہے, آپ کے گاؤں میں ایسی کئی کہانی ہیں جو آپ نے سنی ہے, دیکھی ہیں. اور یہ کہانی اس کا جب جنازہ ہوا نا پورے گاؤں میں اعلان ہو گیا کہ یورپ والی مائی مر گئی ہے. اس کے جنازے پہ ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ ابا یہ یورپ والی مائی کون تھی؟ کوئی بہت امیر عورت تھی جس کا اتنا بڑا جنازہ ہوا ہے. اس کا باپ کہتا ہے پتر یہ اتنی غریب عورت تھی کہ بیٹے کے پیار کو ساری عمر ترستی رہی ہے. اور وہ پھر باپ اپنے بیٹے کو کہانی سنا رہا ہے کہ یورپ والی مائی کون تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کسی ماں کو ایسا دکھ نہ دے. اولاد ہو کے مر جائے دکھ ہے, نہ ہو ایک دکھ ہے, ہو کے اس طرح کی نکل جائے نا وہ سب سے بڑا دکھ ہے. اگر کہانی میں دم لگے تو لائک شیئر لازمی کیجیے گا.